الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبق نمبر 7A، آؤ قرآن سمجھے آسان طریقے سے۔ حصہ اول نماز کے ذریعے مرتب کردہ ڈاکٹر عبدالعزیز عبدالرحیم بانی اور ڈائریکٹر انڈرسٹینڈ القرآن اکیڈمی۔ آج کے سبق میں ہم رکوع اور سجدہ اور گرامر میں ہم جو ہے یہ تینوں ضمائر الہ، ما اور اندہ اور نکات تعلیم یا شوق اس کو انشاءاللہ سیکھیں گے۔ رکوع اور سجدے کی دعا ہوگی اور گرامر میں ہوگا مسلم، ہم مسلمون اور نکات تعلیم یا شوق۔ آج کے سبق میں ہم 15 نئے الفاظ سیکھیں گے جو قرآن مجید میں 1390 مرتبہ آئے ہیں۔ آپ کی بیٹری آج چارج ہو کر 26,000 سے اوپر تک چلی جائے گی انشاءاللہ۔ رکوع کے اذکار جو ہیں اور بھی ہیں، لیکن زیادہ تر جو مروج ہیں وہ یہی پڑھے جاتے ہیں۔ سبحان ربی العظیم، سبحان میں نے پاک، کس سے؟ ہر عیب اور برائی سے پاک۔ اور ہر عیب اور برائی سے پاک کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے۔ سبحان اللہ، اللہ ہر قسم کی کمی اور نقص سے پاک ہے۔ ربی آپ نے پڑھا تھا، ربہ ربہم ربکا ربی، ربی کا مطلب کیا ہے؟ میرا رب۔ جزاک اللہ، ماشاء اللہ۔ وہ میری پرورش کرنے والا، میرے جسم کے ایک ایک ذرے کو پالنے والا۔ اور العظیم، عظم کہتے ہیں ہڈی کو، اور عظیم بڑائی، طاقت۔ یہ قرآن مجید میں 107 مرتبہ آیا ہے۔ اور تصور احساس کے ساتھ جب ہم دعا مانگتے ہیں، پھر احتساب اور پلان اور تبلیغ کے بعد جب یہ پڑھ لیتے ہیں ہم سبحان ربی العظیم، تو اب آپ دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر کیا اسباق ہمیں ملتے ہیں۔ اس ذکر کے اندر 4 باتیں ہمیں ملتی ہیں۔ اس تصور اور احساس کو ذہن کے اندر لے کے آئے کہ میرا رب جو ہے ہر عیب سے پاک ہے، وہ ظالم نہیں، ناانصافی کرنے والا نہیں، اور بے مقصد چیزوں کو پیدا کرنے والا نہیں، اس میں کسی قسم کی کوئی کمزوری نہیں، اس کو کسی کا خوف نہیں۔ میری زندگی میں جو بھی آزمائش آتی ہے مجھے اس پر کوئی شکایت نہیں ہونی چاہیے۔ وہ رب ہے، یعنی پالنے والا ہے، ہر چیز کا خیال رکھتا ہے، آپ کے جسم کے کروڑوں خلیوں کو کنٹرول کرتا ہے، پل پل پرورش کرتا ہے، ہمارے کھانے کا نظام، خون کا نظام اور ہر نظام اللہ کی ذات چلا رہی ہے۔ رزق دینے والا بھی وہی ہے۔ 2 بھائی آگے آ جائیں، یہ جو 2 کرسیاں خالی ہیں نا فرنٹ پہ، آگے آ جائیں۔ وہ میرا رب ہے، اس اپنائیت کے ساتھ اپنے ذہن کے اندر لے کے ہیں۔ جیسے کتابی کا ایک معنی کتاب سے لگاؤ ہوتا ہے، لاہوری کہتے ہیں لاہور سے محبت کرنے والا، لاہور سے تعلق رکھنے والا، اسی طرح آپ اپنے رب سے لگاؤ پیدا کریں، اپنائیت پیدا کریں۔ آپ کہیں میرا رب، میرا رب، اللہ تعالیٰ بھی کہتے ہیں سبحان ربی اللہ، پاک ہے میرا رب، اور سب سے عظیم ہے۔ اعلیٰ آگے آئے گا، وہ عظیم ہے۔ کیسا عظیم ہے؟ ایسی بڑائی والا جس کو کوئی جھکا نہ سکے، جس پر کوئی دباؤ نہ ڈال سکے۔ اور اسی تصور احساس اور دعا کے ساتھ میرے ساتھ پریکٹس کریں۔ پہلے ایک ایک لفظ کو ہم 3 دفعہ دہرائیں گے اور پھر 1 دفعہ اس کو مکمل دہرائیں گے۔ سبحان پاک ہے، ربی میرا رب، عظیم عظمت والا، سبحان پاک ہے، ربی میرا رب، العظیم عظمت والا، سبحان پاک ہے، ربی میرا رب، العظیم عظمت والا۔ دیکھیں یہ کم از کم آپ 32 دفعہ تو پڑھتے ہیں، ہر رکعت کے اندر آپ نے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے نا؟ لیکن ہم بغیر سوچے سمجھے پڑھ رہے تھے آج سے پہلے تک نا، ممکن ہے کچھ بھائی سوچ کے بھی پڑھ رہے ہو، لیکن جب آپ اس تصور اور احساس کے ساتھ پڑھیں گے کہ اللہ پاک ہے،
عظمت والا ہے، میرے جسم کی ہر چیز یا اس کائنات کی ہر چیز جو ہے وہ میرے رب کی ملکیت ہے، اور ہمیں اسی سے مانگنا ہے۔ یہ جب ساری چیزیں آپ کے تصور اور احساس میں آتی ہیں تو پھر آپ کو اللہ تعالیٰ کی عظمت اور بڑائی کا بھی احساس ہوتا ہے، اور آپ کو یہ پڑھنے کا بھی مزہ آتا ہے، آپ کو پتہ چل رہا ہے کہ میں اپنے اللہ کی عظمت بیان کر رہا ہوں۔ اور جب آپ اللہ کی عظمت بیان کر کے اللہ سے کچھ مانگیں گا تو وہ کیوں نہیں دے گا، وہ تو ویسے ہی بن مانگے ہی دے دیتا ہے۔ تو میرے ساتھ پڑھیں، سبحان ربی العظیم، پاک ہے میرا رب عظمت والا، سبحان ربی العظیم، پاک ہے میرا رب عظمت والا۔ آگے ہم پڑھتے ہیں سمیع اللہ، سمیع اللہ لمن حمیدہ۔ سمیع اللہ کا کیا معنی ہے؟ سمع معنی ہوتا ہے سن لی، اور اللہ کا مطلب اللہ، وہ آ گیا نہیں اس نے، ٹھیک ہے نا، تو اس نے آ گیا ہو کا مطلب، تو کیا ہو گیا؟ سن لی اللہ نے۔ کیا سن لیا؟ یہ آگے آتا ہے، اس کی جس نے اس کی حمیدہ تعریف کی، ہم قائمنا، ہو آ گیا، حمیدہ تعریف کی اس کی، سن لی اللہ نے اس کی جس نے تعریف کی اس کی۔ پچھلے کلاس کے اندر ہمارے ایک دوست ہیں، نمازی ہیں ہمارے 5 وقت کے، ماشاءاللہ 68 ایئرز آف ایج ہیں وہ، تو وہ کہنے لگے کہ ساری زندگی ہمیں ہو گئی نماز پڑھتے ہوئے، لیکن ہمیں کبھی یہ احساس نہیں ہوا کہ ہم کیا پڑھ کے جا رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ماشاءاللہ کلاس پڑھی ہے تو ہمیں احساس ہوا کہ مطلب یہ کہ ہم کیا پڑھ کے جا رہے ہیں۔ کہتے ہیں اب کوئی ہم سے پوچھے کہ سمیع اللہ لمن حمیدہ کا کیا معنی ہے، تو ہم اس کو بڑے فخر سے وہ کہتے ہیں کہ ہم اس کو یہ کہیں سن لی اللہ نے اس کی جس نے اس کی تعریف کی۔ تو اسباق اس کے اندر کیا اسباق ہیں؟ ہم کہتے ہیں تعریف کو، شکر کو بھی کہتے ہیں، تعریف کو بھی کہتے ہیں۔ اللہ سب کی سنتا ہے، مگر یہاں حمد کرنے والوں کے لیے خاص ذکر ہے، اس کی پورے شوق سے حمد کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کو کہ ہماری حمد کرنے کا محتاج نہیں ہے، اگر ہم نہیں کریں گے تو ہمارا ہی نقصان ہے، اگر ہم کریں گے تو اللہ کی عنایات بے پایاں ہمارے اوپر ہوں گی، اور اس کا فائدہ بھی الٹیمیٹلی ہمیں ہی ہوگا، دنیا میں بھی ہوگا اور آخرت میں بھی ہوگا۔ تو میرے ساتھ اس تصور احساس اور دعا کے ساتھ پریکٹس کریں، سمیع اللہ، سن لی اللہ نے، لمن اس کی جس نے، حمیدہ تعریف کی اس کی، سمیع اللہ سن لی اللہ نے، لمن اس کی جس نے، حمیدہ تعریف کی اس کی، سمیع اللہ لمن حمیدہ، سن لی اللہ نے اس کی جس نے تعریف کی اس کی۔ ایک دفعہ اور میرے ساتھ پڑھ، سمیع اللہ لمن حمیدہ، سن لی اللہ نے اس کی جس نے تعریف کی اس کی۔ یہ دہرانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو یاد ہو جائے، تاکہ آپ گھر جا کے جب اس کو پڑھیں تو آپ کے ذہن کے اندر کم از کم یہ چیزیں آپ جو ہے نا وہ بیٹھ جائیں۔ ربنا، اے ہمارے رب، ہماری رب کون سا رب؟ پرورش کرنے والا، ہمارے جسموں کے ایک ایک ذرے کو پالنے والا۔ یہ آپ نے پڑھا تھا ربہ ربہم، ربو کا ربی، ربکم ربنا، یہ ضمائر ہوتے ہیں قرآن مجید کی ہر لائن کے اندر ایک لفظ ضرور آئے گا، تو آپ دیکھ لیں کہ آپ جو بھی پڑھ رہے ہیں اس کے اندر ضرور آپ کو ایک ضمیر تو ضرور ملتا ہے۔ تو ربنا اس کے اندر آ گیا، ربنا یہاں ربنا آ گیا، ربنا اے ہمارے رب، ہماری پرورش کرنے والا۔ والا کا، وا کا میں نے آپ نے پڑھا تھا اور ہوتا ہے، اور لا لیے آپ نے پڑھا، لا لی جو ہے یہ سارا آپ نے پڑھ لیا، اور کا بھی آپ نے پڑھا، لہو لہم، لکا لی لکم، لکم اور لنا، تو کا میں تیرے آ گیا، والا کا، اور
تیرے لیے، اور لیے تیرے، وا لا کا، اور لیے تیرے، یعنی یا اللہ تو ہی اس کا مستحق ہے، ساری تعریفیں حمد شکر تیرے لیے ہی ہے۔ آپ دیکھیں نا آج کے موقع کے اوپر جب بندہ پڑھتا ہے لبیک اللہم لبیک، اے اللہ میں حاضر ہوں، لبیک اللہم لبیک، یا اللہ میں حاضر ہوں، لبیک یا اللہ میں حاضر ہوں، لا شریک لک لبیک، تیرا کوئی شریک نہیں، میں حاضر ہوں، ان الحمد، بے شک ساری تعریفیں، شکر، ان الحمد لک، ان الحمد والنعمت، اور ساری نعمتیں، لک والملک، ساری بادشاہی تیری ہی ہے، لا شریک لک لبیک، تیرا کوئی شریک نہیں ہے یا اللہ میں حاضر ہوں۔ اللہ نے وہاں صرف اپنی تعریف ہی رکھی ہے، تمام تعریفیں اور شکر الحمد، شروع میں آپ نے پڑھا الحمدللہ رب العالمین میں، سورہ فاتحہ کی پہلی آیت کا پہلا لفظ جو ہے بسم اللہ کے بعد تمام تعریفیں اور شکر جو ہے، تو اسباب میں ربنا کہتے ہوئے جب آپ کے ذہن میں یہ تصور ہوگا کہ سارا جو آپ پیچھے پڑھ کے ہے تو دل سے خود بخود اللہ کی تعریف اور شکر کے الفاظ نکلیں گے، پورے دل اور جذبات سے اللہ تعالیٰ کی تعریف کیجئے، اس کا شکر ادا کیجئے، اس کی نعمتوں کا شکر ادا کیجئے، اس کی رحمتوں اور برکتوں کا شکر ادا کیجئے، اور اس تصور کے ساتھ اور دعا کے ساتھ میرے ساتھ پریکٹس کریں، ربنا، اے ہمارے رب، ولکا، تیرے ہی لیے، الحمد، ہر قسم کی تعریف ہے، ربنا، اے ہمارے رب، ولکا، تیرے ہی لیے، الحمد، ہر قسم کی تعریف ہے، ربنا ولک الحمد، اے ہمارے رب تیرے ہی لیے ہر قسم کی تعریف ہے، ماشاءاللہ جزاک اللہ۔ رکوع کا ایک اور ذکر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب رکوع سے سر اٹھاتے تو کہتے سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد، اور بھی دعائیں ہیں حمدن کثیرن طیبا مبارکن فی، اور وہ بھی دعا ہے اللہ کیا نام ہے ذہن سے نکل گئی، دعائیں کافی زیادہ ہیں، ایک یہ دعا ہے، یہ ہم نے جب یہ سبق پڑھنا شروع کیا نا پچھلے سال، تو اس وقت ہم نے یہ دعا سیکھی ہے، ملء السماوات و ملء الارض و ملء ما بینہما و ملء ما شئت من شیء بعد، ملء بھر کر، کیا بھر کر، ملء بطن ہو جائے گا تو پیٹ بھر کر آ جائے گا، ملء جیب آ جائے گا تو جیب بھر کر آ جائے گا، اور ملء السماء ہے آسمان بھر کر۔ یہ صرف تھوڑا سا انہوں نے کمپیریزن، یہ چیزیں دو آپ کو دی ہیں اس لیے تاکہ آپ کی مثال واضح ہو جائے کہ پیٹ بھر گیا تو بندے کو تسلی ہو جاتی ہے، جیب بھر جائے تو تسلی ہو جاتی ہے، اور اسی طرح جب آپ یہ دعا کرتے ہیں ملء السماء، آسمانوں کے بھرنے کے برابر، اور پھر آگے سما، آسمان اس کا معنی ہے، سماوات اس کی جمع ہے، یہ سما جو ہے یہ واحد ہے اور سماوات، اور پھر ملء تو آپ نے دیکھ پڑھ لیا بھرنے کے برابر، اور الارض زمین، ملء الارض، اور زمین کے بھرنے کے برابر، یعنی جو کچھ زمینوں اور آسمانوں کے اندر ہے نا سب کچھ بھرنے کے برابر، وَمِلْءَ مَا بَيْنَهُمَا، بینا درمیان، اور یہ ہم آگے جا کے پڑھیں گے، یہ QC 1 میں تو نہیں ہے لیکن QC 4 کے اندر یہ ہما کا سیغہ پڑھتے ہیں، ہوبا ہم پہ ہے نا تو یہ درمیان میں تسنیہ کا سیغہ آئے گا، ہوبا ہما ہم آئے گا، اس طرح ہوبا ہما دو انگلیوں کے ساتھ آئے گا، تو یہ ہما دو ہے، اور جو کچھ ان دونوں درمیان آسمانوں ان کے درمیان ہے، یعنی آسمانوں اور زمین کے درمیان جو کچھ بھی ہے نا وہ سب کچھ، شیطا تو چاہے، شاہ یہ ہم پڑھتے ہیں، شئی چیز کو کہتے ہیں، اشیاء اس کی جمع ہے چیزیں، اور بعد یہ بھی آپ اردو کے اندر یہ پڑھتے ہی ہیں، تو جدید تحقیق کے مطابق کامیاب اور خوشگوار زندگی کا راز جو ہے
وہ ہے شکر گزاری، گریٹیٹیوڈ، اللہ کی شکر گزاری۔ مشورہ ایک پروفیسر کا ہے کہ جو کامیابی سکھاتا ہے وہ سکسیس ٹرینر ہے، یعنی آپ کو وہ جو ٹرینر ہے نا وہ کامیابی سکھا رہا ہے۔ تو کہتے ہیں رات کو سوتے ہوئے اپنے پورے جسم کو شکر میں ڈبو دو، جیسے کہ ایک ایک ذرہ اس شکر میں تیر رہا ہو۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا جو ہے، سارا آسمان، ساری زمین، جو کچھ ان کے درمیان ہے سب کو شکر سے بھر دے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ سمع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد کے بعد ہی پڑھیں، یہ دعا ہے، کسی بھی وقت آپ پڑھ سکتے ہیں، رات کو سوتے ہوئے بھی پڑھ سکتے ہیں، جیسے یہاں پر ذکر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے کیا سبق ملتا ہے؟ کہتے ہیں آرام کی زندگی میں تو شکر کرنا بہت آسان ہے، وہ بھی نہیں ہوتا لوگوں سے۔ جس کی زندگی بہت آرام سے گزری ہے اس دنیا میں، اس کے لیے شکر کرنا تو بڑا آسان ہے۔ لیکن آئیے ذرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا جائزہ تو لیں۔ کیسا؟ پیدا ہونے سے پہلے والد فوت ہو گئے، ابھی 6 برس کے نہیں ہوئے تھے تو والدہ بھی چلی گئی، 8 برس کے ہوئے تو دادا بھی چلے گئے، اور یتیمی اور مسکینی کے اندر انہوں نے جوانی کو چھوا، اور پھر کیا کیا نہیں ان کو آزمایا گیا۔ شب ابی طالب میں 3 سال گزارے، پتے کھا کھا کے گزارا کرتے رہے۔ اس کے علاوہ یکے بعد دیگرے بے پناہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، ساری زندگی آزمائے گئے، بے حد ستائے گئے، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ کے نبی حضرت محمد رسول اللہ علیہ وسلم شکر اور تعریف اللہ کی ہر وقت اپنی زبان سے کرتے رہے، اور ایسے کرتے رہے کہ جیسے تمام کائنات کو بھر دینا چاہتے ہیں وہ اللہ کے شکر سے، اللہ کی تعریف سے۔ تو زمین اور آسمان کے بعد جو تو چاہے وہ بھی بھر دے، آخری جملہ جو ہے وَمِلْءَ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ، زمین اور آسمان کے بعد جو تو چاہے وہ بھی بھر دے۔ یہ شکر کے جذبات کی عظیم ترین سطح ہے۔ گویا آپ کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ، اگر زمینوں و آسمانوں سے بڑھ کر بھی مجھے کوئی چیز معلوم ہوتی جو آپ کو پسند ہو تو میں اس کے بھرنے کے برابر بھی آپ کا شکر ادا کرتا۔ واللہ عالم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شکر کے جذبات کو پیدا کرنے کی اس ذکر میں تعلیم دی ہے، آج کے کامیابی کے گرو، سکسیس ٹرینر جس کو کہتے ہیں، وہ اس کو پہنچنا تو بڑی دور کی بات ہے، ان کی گرد کے خسخاس کے دانے کے برابر بھی نہیں پہنچ سکتے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں شکر گزاری کا طریقہ بتلایا ہے۔ تو سبحانہ ربی آپ پڑھ چکے، سبحانہ پاک ہے، ربی آپ پڑھ چکے، میرا رب الاعلیٰ، پہلے آپ نے العظیم پڑھا، اور اب جو ہے سجدے میں الاعلیٰ، سب سے بلند، اعلیٰ الاعلیٰ قرآن مجید میں 7 مرتبہ آیا ہے۔ کبیر، کبیر کہتے ہیں بڑا، اور اکبر کہتے ہیں زیادہ بڑا، اور اس سے بھی زیادہ بڑا جو ہے نا وہ الاکبر ہے۔ میں آج کل QC4 کر رہا ہوں تو یہ ہم اس میں سیکھ رہے ہیں الحمدللہ۔ ابھی 15 دن پہلے کا ہمارا یہ لیسن تھا، اس کے اندر انہوں نے تقریباً یہ 200 الفاظ کی گردانیں دی ہیں، تو بندہ حیران ہو جاتا ہے یار کہاں کہاں سے لفظ چن کے آئے ہیں قرآن مجید میں، اور کہاں کہاں سے وہ جانا اس کی گردانیں آگے دی ہیں ماشاءاللہ۔ صغیر کہتے ہیں چھوٹے کو، اور اصغر کہتے ہیں اس سے بھی چھوٹا، اور الاصغر کہتے ہیں جو سب سے چھوٹا۔ جیسے کبیر بڑا ہے، اکبر اس سے بڑا ہے، سب سے بڑا جو ہے اکبر، اور علی کہتے ہیں اونچے کو، اعلیٰ کہتے ہیں اس سے بلند، اور الاعلیٰ سب سے بلند، اتنا بلند جیسے ہم نے عظیم پڑھا، جیسے ہم نے الرحمن پڑھا، جیسے ہم نے الرحیم پڑھا،
اسی طرح الاعلیٰ سب سے بلند. اس کے اندر دیکھتے ہیں سبحان ربی الاعلیٰ، پاک ہے میرا رب سب سے بلند. سجدے کی حالت میں انسان مکمل سپردگی اپنی اللہ کے ہاں کر دیتا ہے، اللہ کے پاس کر دیتا ہے. اور اللہ کے سب سے نزدیک جو ہے حدیث میں آتا ہے کہ بندہ جو ہے نا سجدے کی حالت میں اس کے اندر بھی 4 باتیں سکھا دی گئی. اس تصور اور احساس کے ساتھ سبحان ربی الاعلیٰ جب پڑھتے ہیں تو اس کی پاکی بھی اس کے اندر آ جاتی ہے، اس کی ربوبیت بھی اس کے اندر آ جاتی ہے، اور پھر وہ اپنائیت کہ یہ رب جو ہے یہ میرا رب ہے. یہ 3 چیزیں تو آپ کی پہلے ہی آ گئی. اور چوتھی چیز ہے اس کی بلندی الاعلیٰ. سبحان ربی میں آپ یہ 3 چیزیں پہلے پڑھ چکے ہیں، اس کی پاکی، اس کی ربوبیت اور اپنائیت کہ وہ میرا رب ہے. اور یہاں آپ نے سیکھا اس کی بلندی الاعلیٰ یعنی سب سے اونچا، سب سے بلند. میں نیچا اپنا سر زمین پر رکھے ہوئے اور اللہ عرش پر سب سے اوپر. ذرا گمان تو کریں، اپنے تصور اور احساس کو تو لے کے آئیں اس کے ساتھ. میں نیچا اپنا سر زمین پر ٹکا کے اللہ سے کیا کہہ رہا ہوں؟ سبحان ربی الاعلیٰ، پاک ہے میرا رب سب سے بلند. اور اللہ واقعی سب سے بلند ہے عرش پر. یہی بندے کی سچی پوزیشن. انسان کو جب اپنی پوزیشن کا پتہ لگ جاتا ہے تو اس کے اندر شکر گزاری، گریٹیچیوڈ، حمد، اللہ کی تعریف، اس کے جذبات جو ہے نا وہ اور زیادہ بڑھ جاتے. بندہ اللہ کے سب سے قریب سجدے میں ہوتا ہے. جیسے میں نے پہلے کہا، دنیا میں کامیاب اور خوشگوار زندگی گزارنا ہے تو آج سے اپنے رویے کو چینج کریں، منفی رویے کو چھوڑ دیں، پازیٹیو ایٹیٹیوڈ، مثبت رویہ رکھیں. کسی نے کہا آپ کو یار وہ آپ کے بارے میں کسی نے یہ کہا ہے، اسے کہ یار آپ نے اس کو روک دینا تھا، آپ کو برا لگا نا، اس نے میرے بارے میں کہا آپ نے اس کو روک دینا تھا. مجھے آگے کیوں ایسے غیبت کر رہے ہو کہ شکایت میں آ جا کے اس سے لڑوں؟ اس کا مطلب ہے آپ کو میرے سے محبت ہی نہیں ہے، آپ خام خواہ سے مجھے لڑانے کے لیے لڑ رہے ہیں. ٹھیک ہے یار، اللہ اس کا بھلا کرے گا. اگر اس نے کہہ دیا تو یار اس کو کوئی غلط فہمی ہوگی، میل بیٹھ کے دور کر لیں. بڑا مشکل کام ہے یہ، بات نہیں، بہت مشکل کام ہے. لیکن بات یہ ہے کہ جب ہم قرآن کو سمجھ رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مطالعہ کر رہے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا مطالعہ کر رہے ہیں، تو پھر اس کو تھوڑا تھوڑا وقت کے ساتھ اپنے اوپر لاگو کرنے کی کوشش کریں. مکمل تو ہم نہیں کر سکتے، ہم تو ان کی خاک کے برابر بھی نہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو مکمل تو نہیں، لیکن کم از کم ہم کوشش تو کریں. وہ مالک جانتا ہے انما الاعمال بالنیات. کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں، کسی کو دکھانے کی ضرورت نہیں. کوئی کہتا ہے تو کہتا رہے، کوئی فرق نہیں پڑتا، کسی کے کہنے پہ مت جائیں. اور شکر، گریٹیچیوڈ. ہماری نماز کا قیام کیا ہے؟ الحمدللہ سے شروع ہوتا ہے. قیام کا مطلب ہے یوں کھڑے ہو گئے نا اللہ کے تو الحمدللہ سے شروع ہو گئے اور ولک الحمد پہ مکمل ہو گئے. تو اب ہم جا رہے ہیں سجدے میں. اب آئیے اس تسبیح پر سبحان ربی الاعلیٰ ہم روزانہ 200 سے زیادہ بار تسبیح پڑھتے ہیں. یعنی یہ تسبیح ملا لی ہوں، سبحان ربی العظیم بھی، سبحان ربی الاعلیٰ. نماز میں سب سے زیادہ ذکر یہی ہے، سبحان ربی، پاک ہے میرا رب، پاک ہے میرا رب، پاک ہے میرا رب. اور اللہ تعالیٰ جو بھی بات ہم سے دہرانا چاہتا ہے وہ دہرا دیتا ہے. اور اسی طرح سبحان ربی میں بھی کئی پہلو سے ہماری تربیت ہو رہی ہے، لیکن ہم نے کبھی اس نظر سے دیکھا نہیں، سوچا نہیں. آج کے بعد جب ہم اس نظر سے اس کو دیکھیں گے، سوچیں گے، تو انشاءاللہ ہماری نمازیں بہتر ہو جائیں گی، ہمارے سجدے، ہمارے رکوع اور بہتر ہو جائیں گے انشاءاللہ. کیونکہ سمجھ کے کریں گے. تسبیح کرتے وقت ہم جھک جاتے ہیں اور زمین پر اپنا سر رکھ کر پڑھتے ہیں، اور وہ بھی ربی کہہ کر اپنائیت سے.
گویا ہم کہہ رہے ہیں کہ اللہ میں بالکل راضی ہوں، مجھے آپ سے کوئی شکایت نہیں، اور اگر ہم انہیں ساتھ کے ساتھ تصویر کریں گے تو ایسا مثبت رویہ، پازیٹیو ایٹیچیوڈ پیدا ہوگا جس کا 1% بھی موجودہ دور کے کامیابی کے ماہرین نہیں دے سکتے۔ یاد رکھیے کہ اللہ جو بھی کرتا ہے اس کے اندر عیب نہیں ہے، اس کی کسی چیز کے اندر عیب نہیں ہے۔ آپ اپنی بناوٹ کو دیکھ لیں، اپنے بچوں کی بناوٹ کو دیکھ لیں، اپنے زندگی کے پارٹنر کی بناوٹ کو دیکھ لیں، کوئی عیب نظر آتا ہے؟ سورہ ملک میں پڑھتے ہیں نا کہ مطلب بندے دیکھ تو صحیح آسمان کی طرف، تیری نظر گھاٹا کھا کے لوٹ آئے گی لیکن تجھے اس پورے آسمان میں کوئی خامی نظر نہیں ہے۔ حالات ہمارا امتحان ہوتے ہیں، اور یہاں لکھا ہے کچھ ہماری اپنی غلطیوں کا نتیجہ ہوتا ہے، کچھ نہیں، ساری اپنی غلطیوں کا نتیجہ۔ مالک کی طرف سے، اس رب کائنات کی طرف سے تو انسان کے لیے بہتری ہی ہوتی ہے، ہماری اپنی غلطیوں کا نتیجہ ہوتا ہے۔ ہر حال میں کیا کرنا چاہیے؟ صبر کرنا چاہیے، اور جتنا بھی ہو سکے اچھا کام کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اسی کے اندر کامیابی کا راز ہے۔ میرے ساتھ پڑھیں، مکمل ہو گیا یہ تقریباً ٹائم جو ہے نا، تو میں اس کو مکمل بھی کرنا۔ سبحان ربی الاعلیٰ، میرے ساتھ پڑھیں، سبحان پاک ہے ربی میرا رب، الاعلیٰ سب سے بلند، الاعلیٰ سب سے بلند، الاعلیٰ سب سے بلند، سبحان ربی الاعلیٰ، پاک ہے میرا رب سب سے بلند۔ اپنی زندگی کے اندر یہ دعا لے کے آئے، اللہ میری مدد کر تاکہ میں اپنی زندگی کی ہر آزمائش کو قبول کر سکوں، اور تجھ سے مجھے کبھی بھی کوئی شکایت نہ ہو، اور میں کبھی بھی یا اللہ تجھ سے یہ نہ کہوں کہ یا اللہ یہ میرے ساتھ کیوں ہوا۔ اپنا احتساب کریں کہ میں کتنی دفعہ شکایت کرتا ہوں اپنے رنگ، خد و خال، ناک، چہرے، جسم، خاندان، موسم اور موجودہ حالات وغیرہ کی۔ پلان بنائیں، اس سچائی پر دھیان دیں کہ اللہ جو بھی کرتا ہے مکمل کرتا ہے۔ حالات ہمارا امتحان ہوتے ہیں اور کچھ انسانی غلطیوں کا نتیجہ۔ تو تبلیغ، اس پیغام کو پھیلائیں اور لوگوں کو بتائیں کہ ہمیشہ اللہ سے دعا کرتے رہیں اور اس کا شکر ادا کرتے رہیں۔ اب ہم لیتے ہیں بریک اور پھر ہم پڑھیں گے گرامر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔